بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ انڈیا سے۔ میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، میں جو واقعہ بیان کرنے والا ہوں، واقعہ جو پڑھنے والا ہوں، وہ میرے دوستوں غلام کی اور جانور کی محبت یعنی کتے سے محبت کا واقعہ ہے۔ جانور سے محبت کا واقعہ ہے، کتے سے محبت کا واقعہ ہے۔ میرے دوستو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے یہ صحابہ جو اس بات کو بتا رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے؟ صحابہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے ایک باغ پر گزرے۔ اس باغ میں حبشی غلام باغ کا رکھوالا تھا، یعنی اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، باغ کی رکھوالا تھا۔ وہ روٹی کھا رہا تھا اور ایک کتا اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ ایک لقمہ بنا کر اپنے منہ میں رکھتا، کون؟ غلام، تو ویسا ہی ایک لقمہ بنا کر اس کتے کے سامنے ڈالتا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو کھڑے دیکھ رہے تھے، اس منظر کو کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ غلام کھانے سے فارغ ہو چکا تو اس کے پاس تشریف لے گئے، اس بات کو دریافت کیا، تم کس کے غلام ہو؟ تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا، میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے وارثوں کا غلام ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے وارثوں کا کیا ہوں؟ غلام ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہاری ایک عجیب بات دیکھی ہے، میں نے تمہاری ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ اس نے عرض کیا، آقا تم نے کیا دیکھا؟ فرمانے لگے کہ تم جب ایک لقمہ کھاتے تھے، ساتھ ہی ایک لقمہ اس کتے کو دیتے تھے۔ اس نے عرض کیا کہ یہ کتا کئی سالوں سے میرا ساتھی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ میں کھانے میں بھی اس کو اپنے ساتھ ہی رکھوں، کھانے میں بھی اس کو اپنے ساتھ ہی رکھوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کتے کے لیے تو اس سے کم درجے کی چیز بھی بہت کافی تھی، یعنی کم درجے کی چیز بھی کھا سکتا تھا یہ کتا، تو کم درجے کی چیز بھی کافی تھی۔ غلام نے عرض کیا، مجھے اللہ جل شانہ سے اس کی غیرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی غیرت آتی ہے کہ میں کھاتا رہوں اور ایک جاندار آنکھ مجھے دیکھتی رہے، میں کھاتا رہوں اور ایک جاندار آنکھ مجھے دیکھتی رہے۔ حضرت ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے، حضرت ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بات کر کے واپس تشریف لائے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں کے پاس تشریف لے گئے، جن کا غلام تھا ان کے پاس یعنی وارثوں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنی ایک غرض لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، اپنی ایک غرض لے کے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا ارشاد ہے؟ ضرور فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں باغ میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ انہوں نے عرض کیا کہ جناب کی خدمت میں وہ ہدیہ ہے، جناب کی خدمت میں ہدیہ ہے، یعنی تحفہ، گفٹ دے دیا، ہدیہ ہے، اس کو بلا قیمت قبول فرما لے، اس کو بلا قیمت قبول فرما لے۔ فرمانے لگے کہ میں بغیر قیمت لینا نہیں چاہتا، میں بغیر قیمت لینا نہیں چاہتا۔
قیمت طے ہو کر معاملہ ہو گیا، قیمت طے ہو کر معاملہ ہو گیا۔ پھر حضرت ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں جو غلام کام کرتا ہے، اس میں جو غلام کام کرتا ہے اس کو بھی لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ بچپن سے ہمارے ہی پاس پلا ہے، وہ بچپن سے ہمارے ہی پاس پلا ہے، اس کی جدائی شاق ہے، یعنی اس کا غم ہوگا۔ مگر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر انہوں نے اس کو بھی ان کے ساتھ فروخت کر دیا، یعنی بیچ دیا۔ یہ دونوں چیزیں خرید کر اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس غلام سے فرمایا کہ میں نے اس باغ کو اور تم کو خرید لیا ہے، اس باغ کو بھی اور تم کو بھی خرید لیا ہے۔ غلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو یہ خریداری مبارک فرمائے اور برکت عطا فرمائے، البتہ مجھے اپنے آقاؤں سے جدائی کا رنج ہوا، مجھے اپنے آقاؤں سے جدائی کا رنج ہوا کہ انہوں نے بچپن سے مجھ کو پالا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ تمہاری نذر ہے، یعنی یہ تمہیں دے دیا۔ اس غلام نے عرض کیا کہ پھر آپ گوار ہیں، بھائی بات کو دھیان سے سنیں، پھر آپ گوار ہیں۔ کیا کہا اس غلام نے؟ پھر آپ کن سے کہا؟ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ پھر آپ گوار ہیں کہ یہ باغ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں پر وقف کر دیا، واپس نہیں، جن سے انہوں نے خریدا تھا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے وارثوں کو، کن کو؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں پر وقف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی اس بات پر اور بھی تعجب ہوا، مجھے اس کی اس بات پر اور بھی کیا ہوا؟ تعجب ہوا، اور اس کو برکت کی دعائیں دے کر واپس آ گیا۔ یہ تو مسلمانوں کے اسلاف کے غلاموں کے کارنامے تھے، یہ تو مسلمانوں کے اسلاف کے غلاموں کے کارنامے تھے۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سچی محبت میرے دوستو نصیب فرما دے اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ تعالی سے اور اس کے رسول سے سچی اور پکی محبت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیو، یہ ایک قصہ حضرت تمیم بن عرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ کون؟ حضرت تمیم بن عرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے والد کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ انہوں نے 70,000 درم، کتنے؟ 70,000 درم تقسیم کیے، اور وہ خود پیوند لگا ہوا کرتا پہن رہی تھی، جو پہن رکھا تھا، پیمند لگا ہوا کرتا پہن رکھا تھا، اور خرچ کتنا کرا؟ 70,000 درم۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیو، یہ صحابیہ تھی خرچ کرنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ حضرت ابان رحمت اللہ علیہ بن عثمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو پریشان اور ذلیل کرنے کے لیے یہ حرکت کی قریش کے سرداروں کے پاس جا کر یہ کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل صبح کو آپ کی کھانے کی دعوت کی ہے، کل صبح کو آپ کے کھانے کی دعوت کی ہے، یہ دعوت کی ہے۔ سب جگہ پیام پہنچتا ہوا پھر گیا۔ جب صبح کو کھانے کا وقت ہوا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا کہ گھر بھر گیا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ صورت پیش آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو بٹھایا اور بازار سے پھلوں کے ٹوکرے منگا کر ان کے سامنے رکھے کہ اس میں شغل یعنی اتنے اس میں بزی ہوں، شغل کریں، اور بات چیت شروع کر دی، اور بہت سے باورچیوں کو حکم دے دیا کہ کھانا تیار کیا جائے۔ اتنے میں حضرات پھلوں کے کھانے سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ کھانا تیار ہو گیا۔ سب نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خزانچیوں سے پوچھا، کیا اتنی گنجائش ہے کہ ہم اس دعوت کے سلسلے کو روزانہ جاری رکھ سکیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ اس مجمع کی روزانہ صبح کو ہمارے یہاں دعوت ہے، روزانہ آ جایا کرے۔ یہ زمانہ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر فتوحات کی کثرت کا تھا، مگر ان حضرات کی سخاوت کے زور سے مال اس طرح جلد ختم ہو جاتا تھا جیسے کہ پانی چھلنی میں بھرا اور ختم ہوا۔ اس لیے جب ہوتا تھا تو خوب ہوتا تھا، اور جب وہ ختم ہو جاتا تھا تو اپنے پاس کھانے کو ایک درم بھی نہ رہتا تھا۔ نہ جمع کرنے کا ان کا دستور تھا، نہ اپنے لیے علیحدہ کر کے رکھنا یہ جانتے تھے، اپنے لیے علیحدہ رکھنا نہیں جانتے تھے کہ کس جانور کا نام ہے۔ لاکھوں کی مقدار آتی تھی اور منٹوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرماوے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔